جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ نے ایک یہ بھیجی ہے جی، ہم سے ابو یزید القراتیسی اور عمر بن ابی طاہر بن السرح نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یوسف بن عدی نے بیان کیا، کہا ہم سے حجاج بن تمیم نے بیان کیا، انہوں نے میمون بن مہران سے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور علی رضی اللہ آپ کے ساتھ تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی، میرے درمیان ایک قوم ہوگی، قوم وہ ہم سے محبت کرنے کا ڈرامہ کرتے ہیں گھر کے لوگوں سے، وہ رافضی کہلاتے ہیں، لہذا انہیں قتل کر دو کیونکہ یہ مشرک ہیں۔ اچھا جی، اجی حلیت الاولیاء کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حلیت الاولیاء امام ابو نعیم اصبہانی کی جو کتاب ہے، اس کے اندر جلد 4 صفحہ نمبر 95 سنہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، حدثنا سلیمان بن احمد، یہ امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، سلیمان بن احمد۔ آگے حدثنا ابو یزید القراتیسی، جی پھر ایک قراتیسی تا کے ساتھ نہیں ہے، یہ توئیں کے ساتھ ہے، تو آگے عمر بن ابی طاہر اور یہ دونوں نے کہا، ابو یزید نے اور عمر بن ابی طاہر نے، وہ دونوں بیان کرتے ہیں حدثنا یوسف بن عدی، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ یہ حلیت الاولیاء کے علاوہ یہ روایت جو ہے یہ مسند احمد کے اندر بھی مل جائے گی، یعنی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو فضائل صحابہ ہے اس میں بھی یہ موجود ہے 702 نمبر پر۔ پھر اسی طرح امام ابن ابی عاصم کی السنہ، اس میں 981 نمبر پر یہ روایت آتی ہے، اور محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس روایت پر تبصرہ کیا ہے السنہ کے اندر، جو اس کے اوپر شیخ البانی کا جو کام ہے ابن ابی عاصم کی سنہ میں، تو انہوں نے اس پر تبصرہ کیا ہے، یہ 981 نمبر پر یہ آتی ہے، لیکن سند اس کی ضعیف ہے، کیونکہ حجاج بن تمیم جو ہے نا یہ ضعیف راوی ہے۔ باقی مزید اس کے اوپر تحقیق کی جا سکتی ہے۔ پھر انہوں نے اس پر بحث کرتے ہوئے علامہ ہیثمی وغیرہ کی تحقیق بھی لکھی ہے، اور آگے جو علامہ ہیثمی نے مسند بزار، طبرانی، ابو یعلا اس کا حوالہ دے کر یہ کہا ہے کہ رواہ الطبرانی و اسنادہ حسن، یہ بات بھی انہوں نے ذکر کی ہے، لیکن طبرانی کی وہ کون سی سند حسن ہے یہ تو پتہ نہیں۔ طبرانی کے اندر 12997 نمبر پر یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت جو آپ نے لکھی ہے یہ موجود ہے، لیکن اس میں بھی حجاج بن تمیم ہی ہے۔ پھر اسی طرح 12998 نمبر پر جو روایت ہے، غالباً اسی کو علامہ ہیثمی نے جو ہے درج کیا ہے، اور یہ طبرانی والی جہاں سے آپ نے سند سٹارٹ کی ہے ہم سے ابو یزید القراتیسی نے بیان کیا، تو یہ طبرانی کبیر میں 12998 نمبر پر ہے، یہ آپ کی لکھی ہوئی سند جو ہے، تو یہ طبرانی کبیر میں جلد 12 صفحہ 242 پر حدیث کا نمبر پہلے میں عرض کر چکا ہوں، تو اس میں بھی حجاج بن تمیم ہے، تو پھر اس کو اسناد حسن کہنا یہ محل نظر ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حجاج بن تمیم کو ضعیف قرار دیا کہ لیس بالقوی، کہ یہ قوی راوی نہیں ہے، بلکہ جو حجاج بن تمیم حدثنی میمون بن مہران، تو امام ابو احمد الحاکم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی روایت مستقیم نہیں ہے، اگرچہ وہ امام بہقی کی روایت کوئی اور ہی ہے لیکن راوی یہی ہے، اسی پر تبصرہ ہے۔ پھر اس کی مزید اگر توجیہ یا تحقیق کر لیں تو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مسند ابی یعلا کی جو سند ہے 2586 نمبر پر
اس میں بھی حجاج بن تمیم موجود ہے۔ ایسے ہی مسند احمد کے جو محقق ہیں انہوں نے بھی ایک روایت کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے حجاج بن تمیم کو ضعیف قرار دیا ہے، لہذا یہ تو روایت ضعیف ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔